بار سائنسدان نے حضرت اعلیٰ حضرت کے علوم کو ریسرچ کرتا رہا، آپ کے علوم کا اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب پھر ریسرچ کیا گیا تو 150 علوم کی مہارت نظر آئی، اور ابھی بھی سائنسدان آپ کے علوم پہ ریسرچ کر رہا ہے، ابھی بھی اندازہ نہ لگا سکا کہ سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت کو کتنے علوموں کی مہارت حاصل تھی۔ آپ کی شان یہ ہے۔ بہرحال میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد بعد کربلا کیا ہوگا کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آئیے مرتبہ امام حسین کے 2-3 شعر اور حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یزید قیامت بپا کر رہے ہیں، 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 خدا وال شکر خدا وال شکر خدا کر رہے ہیں، خدا وال شکر خدا کر رہے ہیں، خدا وال شکر خدا کر رہے ہیں، یزید قیامت بپا کر رہے ہیں، خدا وال شکر خدا کر رہے ہیں، اور ہے شبیر مجھے سے میں شبیر سے ہوں، ہے شبیر مجھے سے میں شبیر سے ہوں، میں شبیر سے ہوں، ہے شبیر مجھے سے میں شبیر سے ہوں، ہے شبیر مجھے سے میں شبیر سے ہوں، یہ ارشاد خود ہاں یہ ارشاد خود مصطفیٰ کر رہے ہیں، یہ ارشاد خود مصطفیٰ کر رہے ہیں، یہ ارشاد خود مصطفیٰ کر رہے ہیں، خدا وال شکر خدا کر رہے ہیں، خدا وال شکر خدا کر رہے ہیں، اور جھکا کر نہیں سر اٹھا کر حسینی، جھکا کر نہیں سر اٹھا کر حسینی، ہاں جھکا کر نہیں سر اٹھا کر حسینی، جھکا کر نہیں سر اٹھا کر حسینی، یزیدوں سے ہم ہاں یزیدوں سے ہم آشنا کر رہے ہیں، یزیدوں سے ہمیں آشنا کر رہے ہیں، یزیدوں سے ہمیں آشنا کر رہے ہیں، خدا وال شکر خدا کر رہے ہیں، خدا وال شکر خدا کر رہے ہیں۔ آخری بات ملاحظہ فرمائیں کہ ادا حق وفا کا ہوا کربلا میں، ادا حق وفا کا ہوا کربلا میں، ہاں ادا حق وفا کا ہوا کربلا میں، ادا حق وفا کا ہوا کربلا میں، بیاں ہم
یہی ہاں بیاں ہم یہی پر منا کرے رہے ہیں، بیاں ہم یہی پر منا کر رہے ہیں، یزید قیامت بپا کر رہے ہیں، خدا والے شکر خدا کر رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کلام بلاغت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یعنی بے شک ظالموں سے ظلم کو اللہ کو غافل نہ جانا، واللہ ہر چیز پر قادر ہے، ظالموں کے ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے اور مظلوم کے صبر کو بھی جانتا ہے۔ امام حسین میدان کربلا میں اگرچہ بھوک اور پیاس کی شدت سے اپنے خاندان کو قربان کر دیا، فقط اسلام کی تحفظ کے لیے، فقط قرآن کی عظمت کے لیے، اور آقا حسین نے کعبے کی بے حرمتی کو بھی بچایا ہے، تو میدان کربلا میں خاندان کو قربان کر دی، کیونکہ یزید بدبخت جس کا دل اتنا سیاہ ہو چکا تھا کہ پھر وہ کعبے کو کعبہ نہ سمجھ رہا تھا، بلکہ وہاں پر بھی آقا حسین کو شہید کرنے کا منصوبہ اس نے بنا رکھا تھا، اور اس ظالم نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا، اتنا زیادہ ظلم کیا کہ اس نے مسجد نبوی میں 3 دن لگاتار اونٹ کو باندھ کر کے مسجد نبوی کی بے حرمتی اس بدبخت نے کی تھی۔ مدینے کی تمام خواتینوں کے ساتھ بے حرمتی اس نے کی تھی، اتنا بڑا ظلم پر اس پر اتر آیا تھا یہ، کیونکہ اس کے دل میں نہ پھر خدا کا خوف تھا نہ پھر دین کی محبت تھی، یہ نشے کے عالم میں اتنا زیادہ چور ہو گیا تھا۔ لیکن بارہا اس سے پہلے جب امام علی مقام کی بارگاہ میں خطوط پہ خطوط بھیجتا کہ حسین تم میرے ہاتھ سے بیعت کر لو، تمہیں زندگی کی حیات بخش دی جائے گی، تو آقا حسین تو اس گود میں کھیل کر کے آئے ہیں جس کا احترام فرشتے کرتے ہیں، جس کے گھروں میں فرشتے بھی بنا اجازت قدم نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس نواسے کی بھی شان عطا فرماتی ہے کہ اگر گہوارے میں آنکھوں سے آنسو آ جائیں، اگر رونے کا بھی ارادہ فرمائے تو جبریل جیسے فرشتے آ کر کے آپ کے گہوارے کو جھلائے، بھلا وہ حسین اس بدبخت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یزید یہ سر ہے، یہ جسم ہے، یہ اگر قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر تو چاہے کہ تیری میں بیعت کروں کہ ہرگز گوارا نہیں ہو سکتا۔ اور ہوا یہی کہ حسین نے سر دے دی لیکن ہاتھ نہ دیا، ورنہ آج نہ اسلام کا تحفظ رہتا، نہ اسلام کے مجاہد رہتے، کیونکہ یہ کربلا والوں کا فیضان ہے جنہوں نے ایک سجدہ ایسا کیا، اور وہ سجدہ کون سا تھا؟ وہ سجدہ ایسا تھا کہ جب حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کا وقت قریب تھا، جب آپ کی پیشانی خون سے تر تھی، اور اس وقت آپ نے اپنے صاحبزادوں کو بلایا، 18 اور بیٹے ایک طرف ہیں، 18 بیٹیاں ایک طرف ہیں، اور بلا کر کے ارشاد فرماتے ہیں، ایک مشن دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے شاہزادوں، یہ آخری سجدہ تھا میرا جو ادا نہ ہو سکا، یہ آخری سجدہ تھا جو میرا، ایک سجدہ جیسے ہی کرنے والے تھے تو آپ پر تیر چلی اور آپ کا پیشانی انور زخمی ہو گیا تھا، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اس مشن کو کون پورا کرے گا؟ سب سے پہلا مشن
فرمایا یہ میرا امامہ ہے اور میری حکومت کی ڈور ہے، میری شہادت کے بعد اسے کون سنبھالے گا، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت امام حسن مصطفیٰ سامنے آتے ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ سامنے آئے اور فرمایا ہے بابا آپ کے بعد آپ کا یہ بیٹا آپ کی باغ ڈور سنبھالے گا، آپ کی حکومت سنبھالے گا۔ حضرت مولا علی نے اپنے سر سے امامے کو اتارنے کے بعد امام حسن مرتبہ کے سر پر رکھا اور فرمایا میری ایک وصیت مکمل ہو گئی اور یقیناً یہ وصیت مکمل ہو جائے گی، کیونکہ امام حسن مصطفیٰ کا دور تھا، اسی دور میں حضرت امیر معاویہ آ کر کے حکومت کو سنبھالتے ہیں اور امام حسن نے حضرت علی کی اس امامے کو سر پہ رکھنے کی لاج ایسے رکھی کہ حضرت امیر معاویہ جب اپنے قافلے کو لے کر کے جنگ کرنے کے لیے آئے تو امام حسن نے صلح کر دی اور فرمایا تھا کہ اے امیر معاویہ آپ میرے نانا کے صحابی ہیں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینے میں پھر سے خون خرابہ ہو، اور امام حسن مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا امیر معاویہ میں یہ خلافت آپ کو عطا کرتا ہوں، لیکن آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ کے خلافت کے بعد یہ خلافت کہیں اور نہیں جانی چاہیے بلکہ مصطفیٰ کے گھرانے میں ہونی چاہیے۔ یہ عہد یہ وعدہ لیتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کو خلافت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد پھر ابن سعد پھر یزید تخت پر بیٹھتا ہے، تب یہ ظلم و ستم کرتا ہے۔ بہرحال امام حسن مصطفیٰ نے سر پر امامہ رکھا اور حضرت مولا علی کی اس باغ ڈور کو سنبھالا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بتاؤ ایک وصیت میری ادا ہو گئی، دوسری وصیت یہ ہے کہ آخری سجدہ میرا تھا وہ بھی مکمل نہ ہو سکا، اس میری آخری سجدے کی کون لاج رکھے گا؟ 18 بیٹے خاموش ہیں، 18 بیٹیاں خاموش ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سامنے آتے ہیں اور سامنے آنے کے بعد عرض کرتے ہیں بابا اس آخری سجدے کا حق آپ کا بیٹا حسین ادا فرمائے گا، یہ عہد کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ صرف وعدہ لیا ہو، میدان کربلا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، امام حسن مصطفیٰ کی وہ اوراق تاریخ کے پڑھ کر کے دیکھیں، کبھی تاریخوں کا مطالعہ کیا کریں۔ امام حسن مرتبہ نے وہ حق ادا کیا امام علی کے خلافت کا۔ امام حسین نے میدان کربلا میں ایک سجدہ آخری کر کے بتایا کہ اے بابا علی آپ نے جو آخری سجدہ کیا تھا اور ایک سجدہ رہ گیا تھا، آپ کا بیٹا حسین میدان کربلا میں ایسا سجدہ کر رہا ہے کہ سمیانے والے دیکھ رہے ہیں حسین سجدے میں جا رہا ہے، عرش والے دیکھ رہے ہیں حسین سجدے میں جا رہا ہے، فرش والے دیکھ رہے ہیں حسین سجدے میں جا رہا ہے، کائنات مشاہدہ کر رہی ہے حسین کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جہاں تک کہ فرشتے حسین کے سجدے پر رش کر رہے ہیں، خدا بھی ناز کرتا ہے حسین کے سجدے پر۔ اس لیے بابا دیکھو بیٹے حسین نے یہ حق ادا کیا، زمانے والوں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور امام حسین نے جب یہ عہد لیا تھا مولا علی سے، 2 وصیتیں ہو گئی، آخری وصیت پھر باقی رہ گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے صاحبزادوں آخری خطبہ میرا رہ گیا ہے، میرے اس خطبے کا حق ادا کون کرے گا؟ پھر 18 بیٹے خاموش ہیں، 18 بیٹیاں خاموش ہیں۔ جب کوئی سامنے نہیں آتا حضرت زینب بڑھ کر کے آگے آئی، حضرت زینب بڑھ کر کے آگے آتی ہے اور عرض کرتی ہے بابا یہ حکومت بادشاہت امام حسن مصطفیٰ نے سنبھال لی ہے، آخری سجدے کا حق میرا بھائی حسین ادا کرے گا، اور بابا آپ کی اس آخری خطبے کا حق آپ کی بیٹی زینب ادا کرے گی۔ یہ وہی زینب ہے جن کی کوئی مثال نہیں، جنہوں نے امام حسین کے اس لٹے ہوئے قافلے کے بعد شہادت کے بعد تاریخ دیکھیں، میدان کربلا سے لے کر دمشق تک، دمشق سے لے کر کے ملک شام تک، یہاں تک مدینہ منورہ تک حضرت زینب نے اکیلے تنہا اس
مصطفیٰ جان رحمت کے لٹے ہوئے قافلے کی تحفظ فرمائی ہے، حفاظت فرمائی ہے۔ اکیلے تنے تنہا ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر ہے، اور یہ وہی زینب ہے کہ ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، جس مسجد میں خطبہ چھوٹا تھا، حضرت زینب تنے تنہا ہے، یزیدیوں کا ہجوم ہے، یزیدیوں کی محفل ہے۔ اب اس دور میں یزیدیوں کی مسجد ہے، تنے تنہا زینب یزیدیوں کے ہجوم میں کھڑی ہے، منبر علی پر کھڑے ہو کر کے تہاڑ رہی ہے، کھڑے ہو کر کے حضرت علی کے لہجے میں بول رہی ہے۔ اسی مسجد میں ایک نابینا صحابی موجود تھے، انہوں نے دیکھا، آوازیں سنی، دیکھا تو کچھ نہیں، آوازیں سنی، جیسی آواز سنتے ہیں کھسکتے ہوئے آگے آتے ہیں اور فرماتے ہیں، لوگوں علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا، علی تمہیں علی یہاں نظر آ رہے ہیں؟ کا تہاڑ لہجہ انداز بتا رہا ہے کہ علی خطبہ کی جامع مسجد میں ہے، اور مولا علی کی شان و شجاعت کے ساتھ حق ادا فرما رہی ہے کہ تنے تنہا نہ کسی یزیدی کا خوف ہے، نہ کسی ظالم کا خوف ہے، نہ کسی بادشاہ کا خوف ہے، دل میں خدا کا خوف ہے، نانا کی محبت ہے۔ تنے تنہا منبر علی سے خطبہ دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے یزیدیوں، میرے بابا کا یہ 9 سال کا علی اکبر میرے حسین نے قربان کر دیا ہے، 22 سال کی جوانی حضرت قاسم کو قربان کر دیا ہے، عباس علمدار کے بازو بھی میدان کربلا میں کاٹے گئے ہیں، اور محمد جیسے بچپنا بھی میدان کربلا میں قربان کیا ہے، حضرت عبداللہ بن حسن کو بھی میدان کربلا میں قربان کیا ہے۔ یزیدیوں یہ بتاؤ، اگر میرے بھائی حسین کا قدم لرزا ہو تو بتا دو، اگر میرے بھائی حسین نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹایا ہو تو بتا دو، میرے بھائی نے پیاس اور شدت کو برداشت کر کے کندھے علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر کے یہ بتا دیا تھا، اے یزیدیوں سنو، اگر تم چاہو کہ امام حسین کے ننھے علی اصغر، 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو پیاسا دکھا کر کے تم چاہو کہ حسین کو نرم بنا لو، تو نبی کے دین کی خاطر حسین سب کو تو قربان کر سکتا ہے، لیکن نبی کے دین کے لیے وہ تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے سکتا ہے۔ اور حسین نے وہی کیا ہے، میدان کربلا میں 6 ماہ کے علی اکبر قربان ہوئے، برداشت کیا ہے، 18 سال کی جوانی قربانی ہی رب کا شکر ادا کیا ہے، 22 سال کے حضرت قاسم کو قربان کیا، رب کا شکر ادا کیا ہے، اور محمد جیسے بچپنا میدان کربلا میں قربان کیا ہے، برداشت کرتے رہے۔ حضرت عباس علمدار جو امام حسین کی کمر تھی میدان کربلا میں ٹوٹ گئی ہے، لیکن خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ خدا کی قسم، میدان کربلا میں صبر کا وہ جوہر مدینے والے نے پیش کر دیا ہے اور بتا دیا ہے، ایسے دنیا کی خواتینوں، اے نانا کی میرے نانا کی شریعت کو دیکھنا ہے تو میدان کربلا کی تاریخ پڑھ لینا۔ آج بے پردہ عورتیں گھومنے والی بھی میدان کربلا کی اس تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھ لے۔ 6 سال کی حضرت سکینہ ہے، جن کے کانوں سے کبھی بالی نوچی جاتی ہے، جن کے سروں سے کبھی دوپٹے کو ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم غیرت کا عالم یہ ہے کہ 6 سال کی 7 سال کی آپ کی زندگی ہے، لیکن آپ کی حیا کا عالم یہ ہے کہ اگر ظالم آپ کے کانوں سے بالی چھینتا ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر رکھ لیتی ہے، اگر سر سے چادر چھین لیتا ہے، چہرے پہ گرد و غبار ڈال لیتی ہے۔ وہ تاریخ میدان کربلا میں پیش کر رہی ہے۔ اے زہرا فاطمہ، اے میری نانی فاطمہ زہرا کے کردار پر عمل کرنے والی، اے میرے نانا کی امتیوں، اے میرے نانا کی خواتینوں، تاریخ پڑھنا ہے تو میدان کربلا کی تاریخ پڑھ لینا کہ 6 سال کی اور 7 سال کی حضرت سکینہ نے صبر کا وہ جوہر پیش کیا کہ میدان کربلا میں جسم میں اگر کھروچ آ رہی ہے، جسم اگر چھلنی ہو رہا ہے، قربان کر رہی ہے، لیکن پردے سے کوئی بے پردہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی خیمے سے باہر نہیں نکل رہا ہے۔ یہ تاریخ میدان کربلا میں پیش کی ہے مدینے والے نے۔ اور حضرت قاسم کی جب جوانی قربان ہوئی ہے میدان کربلا میں، حضرت سغرا موجود ہے، اسی خیمے میں حضرت سغرا نے رب کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے جھک گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ پروردگار
بار تو نے حضرت قاسم کی جوانی قربان کر دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے خدا تو نے یہ میدان کربلا میں کیا کیا ہے، نبی کے گھر والوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، نہیں، بلکہ میدان کربلا کا وہ منظر دیکھے کہ حضرت قاسم کی جوانی اگر قربان ہوتی ہے تو حضرت سغرا اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتی ہے، کہتی ہے مولا تیرا شکر ہے تو نے ہماری ایک اور قربانی قبول کر لی ہے۔ لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہی، پروردگارا تو دیکھ رہا ہے سارا خاندان ایک کے بعد دیگرے قربان ہوتا رہا، لیکن ہم نے تیری بارگاہ میں ناشکری کی، تو دیکھتا رہا ہمارے خیموں سے کوئی بے پردہ ہو کر کے نہ نکلا، کسی نے ہم اپنے بالوں کو نہ نوچا ہے، کسی نے اپنے سینے کو چھلنی نہیں کیا ہے، کسی نے اپنے سینے کو نہیں پیٹا ہے۔ صبر کا وہ جوہر پیش کر کے میدان کربلا میں دکھا دیا گیا ہے کہ اے نانا جان کے امت کی خواتینوں، اے سیدہ خاتون جنت کی کنیزاؤں، اگر اپنے کردار کو دیکھنا ہے تو سیدہ فاطمہ کی اس ننھی 7 سال کی حضرت سقینہ کا کردار دیکھ لینا، حضرت زینب کا کردار دیکھ لینا، ورنہ یاد رکھو اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی بپا ہونی ہے۔ اگر سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، خاتون جنت نے اگر مطالبہ کر دیا کہ دنیا میں تو عیش و عزت کے ساتھ بے پردہ ہو کر کے گزارتی رہی، اپنے سروں پہ دوپٹہ رکھنے کے بجائے گلے میں فیشن کے طور پر رکھ کر کے گھومتی رہی، میرے 7 سال کی سقینہ نے اگر سر سے چادر کا کھینچ لیا گیا ہے تو ہاتھ پہ اپنے چہرے پہ غبار ڈال کر کے چہرہ چھپاتی رہی، لیکن اس نے بے پردگی کو ظاہر نہ کیا ہے، چہرے پہ اس نے اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے چہرہ چھپا لیا ہے لیکن بے پردگی کو ظاہر نہ کیا۔ یہ بتاؤ تم کون سا کردار لے کر کے آئی ہو؟ خدا کی قسم اس وقت ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اب اس لیے کہ تاریخ پڑھا کریں امام حسین کی، تاریخ پڑھا کریں میدان کربلا کی، اس لیے کہ تاریخ ایسی آسان نہیں ہے، ورنہ بتائیں امام حسین کا کیا قصور تھا جو میدان کربلا میں خاندان قربان کیا گیا ہو؟ فقط صرف اور صرف ہمارے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے خاندان کو قربان کیا ہے۔ میرے حسین نے اپنے خاندان کو اگر قربان کیا ہے تو ہم خطا کار، ہم گنہگار کے لیے، ورنہ وہ تو جنتی جوانوں کے سردار بنا دیے گئے ہیں، ورنہ ان کے وہ ہیں جن کے لیے فرشتے آ کر کے گہوارہ جھلاتے ہو، وہ تو وہ ہیں جن کے لیے رونے کے بعد فرشتے لا کر کے جوڑے جنت سے پیش کر دیتے ہو، وہ تو وہ ہیں جن کے رونے کے بعد جنگل سے ہرنی اپنے بچے کو لا کر کے کھلونے کے طور پر پیش کر دیتی ہو، ان کی شان کا عالم یہ ہے۔ وہ میدان کربلا میں پھر اپنے خاندان کے کوئی قرباتیں نہیں رہی، انہوں نے بتا دیا ہے کہ میدان کربلا میں یہ وہ تاریخ ہے، یہ دین چلتے ہوئے ساری کائنات سے پھیل کر کے میدان کربلا تک پہنچ کر کے جائے گا، اور میدان کربلا میں اسی دین کو پھر مٹانے کی کوشش کی جائے گی عزیز، جیسے سالم فرا پیدا ہوگا اور اس دین کو مٹانے کی کوشش کرے گا۔ اے جہاں والوں دیکھ لو، حسین سر کو کٹا کر کے دین کی حفاظت کر رہا ہے، تم سر کو جھکا کر کے دین کی حفاظت کر لینا۔ حسین خاندان قربان کر کے دین کی حفاظت کر رہا ہے، تم اپنے وقت کو قربان کر کے چند دیر کے لیے رب کی بارگاہ میں دین کی حفاظت کر لینا۔ خدا کی قسم وہ شان میرے حسین نے بیان کی ہے۔ یہی بات جب امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت زینب نے طلحہ مدینے کی اس لٹے ہوئے قافلے کی پرورش کر رہی، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر ہے، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے نگہبانی کر رہی ہے۔ کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، کہیں پر علی، کہیں فاطمہ، کہیں زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت تھی بن گئی زینب۔ آج وہی زینب ہے، ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے لٹے ہوئے قافلے کی حفاظت کر رہی ہے اور کھڑی ہے، رات کی تاریکی ہے، کیا دیکھتی ہے کسی کی آنے کی آواز آ رہی ہے، آنے کی آہٹ آ رہی ہے، آپ خیمے سے باہر نکلتی ہے، ارشاد فرماتی ہے، اے آنے والے وہی ٹھہر جا، آنے والے وہی ٹھہر جا جہاں ہے، لیکن آنے والا بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ حضرت زینب نے خنجر کو لیا، آگے بڑھی اور فرمایا، اگر تو اپنے قدم کو نہیں روکا تو میں ابھی علی کو آواز دے دوں گی، اگر تو لوٹنے آیا ہے تو رات کی تاریکی میں ہی دن کی اجالے میں آ جانا، کیونکہ ہمارے خیمے کے بچے جن کی قربانی کو دیکھ کر کے خوف کھائے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ابھی ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی آنکھ کو بند کیا ہے۔
بڑی مشکل سے وہ سوئے ہیں. اگر تمہیں لوٹنا ہے پہلے یہ بتاؤ سب کچھ تو تم نے لوٹ لیا, بچا کیا ہے جو لوٹنے کے لیے آ رہے ہو؟ اگر کچھ لوٹنا ہی ہے تو دن کو جانے میں آ جانا. لیکن آنے والے نے قدم کو نہ روکا. جب دیکھا سواری قریب آئی, نقاب پوش قریب ہے, زینب بڑھ کر کے گئی, گھوڑے کے لگام کو پکڑا اور فرمایا خبردار گھوڑے سے نیچے نہ اترنا. جیسے اتنا عرض کرتی ہے گھوڑے پہ سوار کوئی اور ہو تو رکے. حضرت مولا علی نے اپنے چہرے کو میدان کربلا میں اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹاتے ہیں, اور جیسے ہی حضرت مولا علی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا زینب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. یہ میدان کربلا میں شہادت کے بعد کا منظر ہے. تاریخ دیکھیں, شہادت کے بعد امام علی کی وصال کب ہو گیا ہے؟ آج کربلا کی تاریخ ہے, اور خیمے میں گھوڑے پر سوار مولا علی تشریف لا رہے ہیں. اور جیسے حضرت علی اترے گھوڑے سے زینب قدموں میں گری, عرض کرتی ہے بابا اب کیا لینے آئے ہیں, کیا کرنے آئے ہیں؟ اس سے پہلے کہا تھے جب حضرت علی اصغر کو قربان کیا جا رہا تھا, جب حضرت قاسم کی جوانی لوٹی جا رہی تھی, بابا حضرت عباس کے بازو کاٹے گئے ہیں, حضرت علی اکبر کی جوان میت پر گھوڑے کو پامال کیا گیا ہے. آپ اس وقت کہاں تھے؟ اس سے پہلے آپ آ جاتے تو خاندان بچ جاتا. بھائی حسین کو بھی میدان کربلا میں قربان کر دیا گیا ہے. امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں مولا علی کہ بیٹی زینب یہ مت سمجھنا کہ میدان کربلا میں تم تنہا اکیلی تھی. نہیں, میں یہاں تمہیں تسلی دینے نہیں بلکہ تمہارے صبر کا اس منظر کو دیکھنے آیا ہوں, اور یہ بتانے آیا ہوں جس وقت حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا میرا بیٹا حسین تنہا نہیں تھا. حسین کا نانا بھی موجود تھے, حسین کی ماں فاطمہ زہرا بھی موجود تھی, بیٹی میں بھی موجود تھا. یہاں یہیں تک نہیں بلکہ آسمان کے فرشتے بھی حسین کے اس منظر کو دیکھ رہے تھے, اور آسمان بھی حسین کی شہادت پر رشک کر رہا تھا, اور فرشتے گواہ بن رہے تھے. مولا تو گواہ ہو جا میدان کربلا کے اس بہے ہوئے خون حسین کا صدقے میں کل میدان محشر میں اپنے حبیب کے تمام امتی کو بخشش و نجات فرما دے. میدان کربلا سے مل رہا ہے اسیسان ملت اسلامیہ. اس میدان کربلا کے منظر سے اگر حسین کا صبر دیکھے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد جو صبر کر کے دکھا دے وہی سب سے بڑا صبر ہے. اور حسین نے تو سب کچھ قربان کر دیا, صرف تنہا بچے تو بیمار حسین العابدین جنہیں سید سجاد کہا جاتا ہے, جن کا نام حضرت علی اوسط ہے. وہ حضرت حسین العابدین جن سے نسل حسینی نسل سیدی آج بھی چل رہی ہے, وہ بیمار حسین العابدین بچے تھے تنہا, ورنہ ہر افراد خاندان نبی کا قربان ہو چکا ہے میدان کربلا. اسیسان ملت اسلامیہ, رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت میدان کربلا والوں کی اس فیضان پر اور میدان کربلا والوں کی اس تاریخ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس درس پردہ کی برکت سے ہمارے خواتینوں کو بھی سیدہ خاتون جنت کی کنیز اور سیدہ خاتون جنت کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس محفل میلاد کے صدقے میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.